قبولیت، زخمیوں کی شفایابی، اور جتنے بھی پسماندگان ہیں، ہم سب اس کے پسماندگان ہیں، ان کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ اور اس خدیجۃ الکبریٰ مسجد کی جو اندوہناک واقعہ ہے، یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، سیکیورٹی فیلئر ہے، اس کے ذمہ دار وفاقی حکومت ہیں۔ ہم شہباز شریف، ان کے کابینہ، ان کے سرپرستوں کے خلاف عوام کی عدالت میں جامع مسجد خدیجۃ الکبریٰ کے FIR درج کرتے ہیں۔ دوسری بات، 8 فروری کو مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، جی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور مینڈیٹ پر ڈاکہ یہ دستور پر ڈاکہ ہے، پارلیمنٹ پر ڈاکہ ہے، جمہوریت پر ڈاکہ ہے، قائد کے پاکستان کے اوپر ڈاکہ ہے۔ اسی کے خلاف ہم آج احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ الحمدللہ آج پہیہ جام تھا، آج شٹر ڈاؤن تھا، باوجود یہ کہ پاکستان کو اوپن ایئر پریزن بنایا گیا ہے، پولیس اسٹیٹ بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج لوگ نکلے نہیں ہیں، دکانیں بازاریں بند رہی ہیں، ٹرانسپورٹ بند رہا ہے، اور خوف کی فضا حکومت نے ایسی بنائی تھی کہ آج انہوں نے فیصل مسجد کو بھی عوام کے لیے بند کر دیا ہے۔ پوری اسلام آباد کی پولیس آج صرف 8 فروری کی یوم سیاہ کو ناکام بنانے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہ لگا دیا گیا ہے، اور یہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان کو ڈرائے دھمکائے بھی جا رہا ہے اور گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جب جعلی حکومت آ گئی، مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، تو جعلی حکومت وجود کے اندر آ گئی، غاصب آ گئے، قبضگیر آ گئے، چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، اور مینڈیٹ چور جب حکومت میں آ گئے تو معیشت کی صورتحال آپ دیکھ لیں، بدترین مہنگائی ہے، بدترین بے روزگاری ہے، اور انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ ختم ہو چکی ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ گر رہی ہے۔ پھر آپ اس کے ساتھ دیکھ لیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، بلوچستان سے اسلام آباد تک دہشت گردوں کا راج ہے، راج، ریٹ آف دا گورنمنٹ وہ موجود نہیں ہے، اور جو کچھ اسلام آباد میں ہوا یہ ٹوٹل فیلئر ہے، وفاقی حکومت کی، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، سیکیورٹی اداروں کی ٹوٹل فیلئر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سیاسی قیدی، عمران خان کو انہوں نے قید رکھا ہے، پوری قوم کو عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے، کیوں چھپا رہے ہو؟ عمران خان اور سیاسی قیدیوں کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی براہ راست ذمہ داری شہباز شریف اور اس کے کابینہ، ان کے سرپرستوں کی ہوگی۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں عمران خان کو رہا کیا جائے، ان کے پارٹی لیڈرشپ، ان کے خاندان، ان کو ان سے ملنے دیا جائے، ان کے بشری حقوق بحال کر دیے جائے۔ اسی طرح بشرا بی بی، اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی، اور مزاحمت کی علامت ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر جتنے بھی اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اسی طرح ایمان مزاری جو کہ بشری حقوق کی بات کرتی ہے، ہادی علی چٹا جو بشری حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو آپ نے گرفتار کیا ہے، ان کو رہا کر دیا جائے۔ سہراب برکت کو، ان کو، صحافیوں کو، کل انہوں نے بلال غوری کو جو کہ ایک صحافی ہے، معتبر صحافی ہے، ان کو انہوں نے ایئرپورٹ پر سٹاپ لیس کے اندر ڈالا، ہتھکڑیاں ڈالی، اور ان کی تصویریں اتار کے پورے پاکستانی میڈیا میں پھیلائی۔ انہوں نے صحافت کا گلا گھونٹ دیا ہے، انہوں نے پریس کو ہتھکڑیاں پہنا دی ہے، انہوں نے سینسرشپ کا راج اس پاکستان کے اوپر جو ہے وہ قائم کر لیا ہے۔ اس لیے ہم سیاسی اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، مارنگ بلوچ کی رہائی کا، علی وزیر کی رہائی کا، عبدالصمد کی رہائی کا، اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اب جعلی وزیر اعظم جا رہا ہے ٹرمپ کی غلامی میں، ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے واشنگٹن میں پیس بورڈ کے پہلے اجلاس میں۔ اس پیس بورڈ میں ٹرمپ کے ایک طرف نیتن یاہو جو جنوسائیڈ کا مرتکب ہے، جو وار کریمنل ہے، جو 6,80,000 فلسطینیوں کا قاتل ہے، وہ بیٹا ہوگا، اور دوسری طرف یہ جعلی وزیر اعظم بیٹا ہوگا۔ یہ اس کے ساتھ ٹیبل شیئر کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے ساتھ ٹیبل شیئر کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے ساتھ سلام مشورے کرنا چاہتا ہے۔ یہ کلم کلا انحراف ہے اقبال اور قائد کے فلسطین پالیسی سے، یہ مسجد اقصی سے بے وفائی ہے، غزہ کے خون سے غداری ہے،
اور فلسطین کو فروغ کرنا ہے جس کی پاکستانی قوم کسی صورت اجازت نہیں دے گی. انشاءاللہ ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ٹرو ڈیموکریسی کے لیے، ساودرن پارلیمنٹ کے لیے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈامنٹل رائٹ کے ریسٹوریشن اور کانسٹیٹیوشن کے ریسٹوریشن کے لیے یہ مزاحمت جاری رہے گی. ہم جیلوں میں جائیں گے، ہم پولیس گردی برداشت کریں گے، ہم فسطائیت کا مقابلہ کریں گے، لیکن جمہوریت کے پرچم کو اٹھائے رکھیں گے، عوام کی حقوق کے پرچم کو اٹھائے رکھیں گے. انشاءاللہ مستقبل جمہوریت کا ہے. آمیریت ذلیل ہوگا، آمیریت کا چہرہ سیاہ ہوگا اور آمیریت انشاءاللہ شکست آئے گی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس کے ساتھ حلیف جماعتوں نے ملک بھر میں ہڑتال کی کال دے رکھی تھی، اور آج کے دن ہمارا یہ پروگرام تھا کہ پرامن طریقے سے ہم فیصل مسجد آئیں گے، مغرب کی نماز ادا کریں گے، ملک کی سالمیت کے لیے، سانحہ خدیجۃ الکبریٰ ان کی شہادتوں پر دعا کریں گے اور اس کے بعد پریس سے گفتگو کریں گے. یہ ہمارا ایجنڈا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ آج دوپہر سے فیصل مسجد جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے. ہزاروں لوگ جو اتوار کے دن فیصل مسجد ویسے آتے ہیں چھٹی کے دن، ان کے لیے بھی راستے بند کر دیے گئے، ان کو یہاں سے واپس کر دیا گیا. اور پورے ملک میں اس وقت جو نظام قائم کیا گیا ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی شخص انڈیپینڈنٹلی سوچ نہ سکے، اور اگر سوچتا ہے تو وہ اپنا اظہار نہ کر سکے. اس کامیاب ہڑتال پر جو آج کے روز ہوئی، کچھ جگہوں پر جزوی رہی، لیکن مجموعی طور پر جہاں پر مکمل ہڑتال ہوئی، صوبہ خیبر پختونخوا میں، صوبہ بلوچستان میں، سندھ میں اور شہروں میں حکومت نے جو فسطائیت کا مظاہرہ کیا، سارا دن پولیس کے فلیگ مارچز ہوتے رہے، دکانداروں کو، تاجر تنظیموں کو دھمکاتے رہے کہ آپ نے دکانیں کھولنی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ نے پرامن طریقے سے پورے ملک میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اور آپ نے اپنا احتجاج رجسٹر کرایا. ہم یہاں پر آپ کے سامنے آئے، فیصل مسجد تک گئے، واپس آئے، پولیس نے ہمارا راستہ روکا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ہم پرامن جد و جہد کے حامی ہیں، اور پرامن طریقے سے انشاءاللہ تعالی مستقبل کا جو پروگرام ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کے ساتھ شامل جماعتیں مل کر مستقبل کے حوالے سے بھی ایک پروگرام دیں گی کہ یہ آج ابتدا ہوئی ہے، یہ انتہا نہیں ہے. آج یہ ایک ابتدا ہے، اور پرامن طریقے سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عوام کے ساتھ دینے پر ہم اس حکومت کو، اس جابر حکومت کو جس نے اس ملک میں فسطائیت برپا کر رکھی ہے، سیاسی قیدیوں کو کی بھرمار کر رکھی ہے، اس جگہ سے بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ 4 خواتین تحریک انصاف کی جو ورکرز تھیں ان کو گرفتار کیا گیا، کچھ پی ٹی آئی کے دیگر ورکرز کو بھی گرفتار کیا گیا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم عوام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس فسطائی حکومت، اس جبر کی حکومت کو رخصت کر کے ہی دم لیں گے. بہت بہت شکریہ. ابھی تک یعنی کہ کال تو آپ نے ٹھیک ہے دی، بہت مبالغہ بھی کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ، لگ رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد جمع کر لے گی پی ٹی آئی، لیکن آپ اتنی تعداد جمع نہیں کر سکی وفاق کے اندر. دیکھیں، پورے پاکستان کو ہم نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال دی تھی. ہم نے لوگوں کو نکلنے کی کال نہیں دی تھی کہ ہم نے لوگوں کو جمع کرنے کی کال دی. پہلے اس کی تصدیق کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے جگہ جگہ پہ یہ جو ہماری علامتی جلوس تھے اس کا اعلان کیا تھا. یہاں پہ دوپہر سے لے کر شام تک جو پولیس گردی تھی، آپ لوگوں نے خود اپنے